آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 149 اور 150 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سبق کا آغاز ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو مفسر صحابہ ہیں ان کا قول ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہو تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اس آیت کو پڑھیں، کیونکہ یا تو اللہ رب العالمین کسی کام کا حکم دے رہا ہوگا یا پھر کسی کام سے منع کر رہا ہوگا۔ تو دیکھیں گے ترجمہ پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا، پیروی کرو تم، کہا مانو تم، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے نمک حرام ہیں، جو مشرک ہے، اگر تم ان کا کہا مانو گے، یردوکم تو وہ پلٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر تمہیں پھیر دیں گے، فتنقلبوا پس تم لوٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ بل اللہ بلکہ اللہ، مولاکم تمہارا مولا ہے، مالک ہے، وہو اور وہ، خیر الناصرین بہترین مدد کرنے والوں، یعنی سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جس طرف سے تمہیں مدد کے کوئی چانس محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد ان سب سے بہتر ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم تو وہ پلٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، یعنی پلٹا دیں گے سے مراد پھیر دیں گے، فتنقلبوا پس تم لوٹو گے، پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر۔ بل اللہ بلکہ اللہ، مولاکم تمہارا مالک ہے، وہو اور وہ، خیر الناصرین سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں احد کے اندر ہونے والی عارضی سی جو شکست تھی اور اس پر مشرکین کا بالعموم اور منافقین کا بالخصوص اہل ایمان کے خلاف جو پروپیگنڈا چلا، اور اس میں حوصلہ شکن باتیں ہوئی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، تو ان کو شکست ہونی نہیں چاہیے تھی۔ لہٰذا یہ پہلی دفعہ جو جنگ ہوئی تھی بدر میں، بس وہی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے جو فتح حاصل کر لی، جو کامیابی حاصل کر لی۔ اب جو ہے یہ کسی بھی میدان کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ سے مشرکین کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیں۔ کیا کر لیں؟ کمپرومائز کر لیں، ان کے ساتھ مل جائیں، اور یہ جو نیا دین شو کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ اب اس طرح کے بہت سے مشورے مشاورت چل رہی تھی، یا پھر اس طرح سے جو کمپرومائز سسٹم ہے اس کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، سب سے پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، سب سے بہترین نظام تمہارے پاس ہے، لہٰذا پریشانی کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر، یہ تو مصیبتیں پہلے لوگوں پر بہت زیادہ آئی ہیں، یعنی گریجولی اللہ رب العالمین تربیت فرما رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ تربیت ہو رہی ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جو مسئلہ بنا
وہ ذہن کلیئر کیا۔ اس کے بعد اچھا تکلیف کیوں آئی، یہ 70 شہید کیوں ہوئے، ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شہداء کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے چننا ہے، ان کو بھی تو منزلوں پر پہنچانا ہے۔ یہ تکلیف کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ انہوں نے کوئی مصلحت اختیار کی۔ دیکھیں نا، ہوتا ہے نا، بعض بندہ کہتا ہے نہیں مصلحت اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مصلحت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو اسٹریٹجی چل رہی ہے نیشنل سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، اور مسلمانوں کو ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، اور مسلمان حکمران یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم مصلحت اختیار کیوں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مصلحت اختیار کرتے کرتے اب بزدلی کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ 70 سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے نا، یعنی ہر موڑ پر مصلحت، ہر موڑ پر مصلحت، جب کچھ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی مصلحت۔ تو بھائیو یہ مصلحت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بزدلی اختیار کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ اہل ایمان جو ہے نہ وہ کمزوری دکھاتے ہیں، نہ وہ مصلحت کے نام پر بزدل اور کمزور ہو کر بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ آگے ہی بڑھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ کفر اور اس کا پورا پلان اور اس کا سارا نظام اور سسٹم جو ہے وہ تو یقیناً اہل ایمان کو مٹانے کے لیے ہے، وہ کوشش بھی کریں گے اور ہر طرح سے کوشش کریں گے، میدانوں میں بھی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ میڈیا کو استعمال کریں گے۔ جو اس وقت کا میڈیا تھا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، افواہوں کو پھیلانا، وہ اس وقت وہ کر رہے تھے، آج جدید اس کی شکل ہے تو وہ آج کر رہے ہیں، تو اس طرح کے تو وہ بڑا کچھ کریں گے۔ لیکن اگر تم ان کی باتوں پر کان دھرو گے، ان کے سسٹم میں جاؤ گے، ان سے انسپائریشن لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں وہ تمہارے دین سے ہی برگشتہ کر دیں گے، اور بہت سارے جگہوں پر، بہت سارے جو ہے علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر بہت سارا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت کہ ہم کن سے انسپائر ہوتے ہیں؟ کفار سے، ان کے نظام سے، ان کے سسٹم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کی طرف جاؤ گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کا کہا مانو گے، اور اطاعت اور کہا ماننا صرف چند چیزوں میں نہیں ہوتا بھائیو، یہ ہر چیز میں ہوتا ہے۔ مثلا ہم اپنے گیٹ اپ سے شروع کریں نا، اور پھر اوپر تک سارے نظام اور سسٹم تک چلے جائیں، تو یہ ساری اطاعت شعوری یا لاشعوری طور پر کس کی ہو رہی ہے؟ کفار کی ہو رہی ہے۔ ان کو کاپی کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر، ایسے ہے کہ نہیں؟ ان کو باقاعدہ کاپی کیا جا رہا ہے، ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے کیا جا رہا ہے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، روشن خیال اور لبرل جو طبقہ ہے وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے یہ اس دور کے لیے تو بہت اچھا تھا جس میں یہ نازل ہوا تھا، لیکن فی زمانہ جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر اسلام پورا نہیں اترتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بھائیو، یہ ذہنیت بن چکی ہے، حالانکہ اسلام قیامت تک کے ہر چیلنج کا جواب ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے ہر نظام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ہمارا دردلا پن ہے، یہ ہمارا چھوٹا ذہن ہے، یہ ہمارا غلامانہ ذہن ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پر جو ہے وہ اس کے اندر آر بھی محسوس نہیں کرتے، شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم کفار کا کہا مانو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے سسٹم اڈاپٹ کرو گے، ان کے نظاموں پر چلو گے، للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھو گے، تو پھر یاد رکھو یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پلٹا دیں گے، پھیر دیں گے، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ خسارے اٹھا رہے ہیں مسلمان۔ اب آپ دیکھ لیں نظام کیا ہے محترم بھائیو، ہمارے پاس جتنا بھی نظام ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سارے کا سارا نظام کس کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ معیشت کا دیکھ لیں، معاشرت کا دیکھ لیں، اور اسی طرح سے عدالتی نظام آپ دیکھ لیں، وہ سارا سسٹم کیا ہے؟ وہی چل رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا تھا کہ تمہیں یہ پلٹا دیں گے، اور ان کی خواہش آخری کیا ہے کہ تمہارے دین سے پھیر کر اپنے دین کے اندر داخل کر دیں۔ مسلمان اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی ہے کہ ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ راضی ہرگز نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم سے ہرگز یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت میں، ان کے سسٹم میں داخل نہ ہو جاؤ۔ ایک بات مانو گے، 10 دوسری ڈیمانڈ، اور ڈو مور، یہ تو 20 سال سے آپ سنتے آ رہے ہیں،
کیا خیال ہے؟ افغانستان کے اندر جی اڈے مانگے تھے، اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ ختم ہوئی ان کی؟ محترم بھائیوں بڑھتی چلی گئی اور ایسے ہی آگے بھی بڑھتی چلی جائے گی اگر ہم نے ان کو نو مور نہ کہا، اگر ہم نے ان کو سامنے سے جواب نہ دیا تو ان کی ڈیمانڈیں تو بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہ تو چاہتے ہی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر اپنے دین میں داخل کر دیں۔ تو فرمایا بل اللہ مولاکم، یا اللہ اب نظام نہیں چلتا، سسٹم نہیں چلتا، کیا کرے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، بل اللہ بلکہ اللہ مولاکم تمہارا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس کا دیا ہوا سسٹم اپناؤ، اس کا دیا ہوا نظام، اس کے اوپر چلو، تمہارا وہی دوست ہے جو تمہارا مالک ہے، تم اس کے کہے پر چلو گے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، دنیا کا جو سسٹم تمہارا فلاپ ہو رہا ہے، بلاک ہو رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو جو UNO کی مدد یا اسی طرح سے ورلڈ بینک کی جو ہے مدد، IMF کی مدد، اس کی طرف نہ دیکھو۔ یہ تمام جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں ان سب سے بہترین مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، یہ بہت بڑا وعدہ ہے محترم بھائیوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اب وعدوں پر وہ یقین نہیں رہا، یقین نہیں رہا، تو یقین پیدا کرنا پڑے گا کہ اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ تو اللہ کی مدد پر یقین جب ہمیں آ جائے گا تو محترم بھائیوں پھر بڑے سے بڑا دشمن، پاورفل اور اسی طرح سے اس کے پاس وسائل، ہمیں پھر وہ کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ کی مدد پر جب بندے کو یقین ہوگا پھر وہ خالی ہاتھ بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑے گا۔ وہ اقبال نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر بھائیو کبھی تناسب نہیں بنا، کبھی جو ہے ہم پلہ رہا ہی نہیں ہے تناسب کفار کا اور اہل ایمان کا۔ اہل ایمان جب بھی لڑے ہیں توکل پر لڑے ہیں، بھروسے پر لڑے، جتنے وسائل اللہ نے دے دیے ٹھیک ہے فبیہا، اور جو نہ تھے اس پر اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا گیا، اللہ نے مدد اتاری۔ تو اب تو ماضی قریب میں ہم نے بہت بڑی مدد اللہ کی دیکھی ہے کہ کتنے ممالک شکست کھا گئے، نیٹو شکست کھا گیا، امریکہ شکست کھا گیا، جس کے اسلحے کی پوجا کی جاتی تھی، جس کے آرڈر کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب دنیا کے اندر محترم بھائیو بتوں کی پوجا کا نظام تو اتنا نہیں رہا، لیکن نظاموں کی پوجا کا جو ہے وہ موجود ہے سسٹم۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے اوپر چلنے کی جو ہے تلقین فرمائی ہے کہ ان کی باتوں کو نہیں ماننا، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ تمہارا دوست ہے، مددگار ہے، اللہ کی طرف دیکھو گے، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے